अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए ऐसे मौक़े अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए हैं कि जिन मौक़ों को गनीमत जानकर बंदा अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकता है, उन्हीं मौक़ों के अंदर अल्लाह ताला ने बंदों के लिए कुछ रातें मुतय्यन फरमाई है जिनकी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। उन रातों के अंदर एक रात शब बारात की भी है, जिस रात की बहुत ज्यादा फजीलतें आई है कि ये रहमत वाली रात है। लैलतुर रहमा, रहमत वाली रात है। लैलतुम मुबारका, बरकत वाली रात है। और लैलतुल बरअत यानी जहन्नम से बरी होने की रात है। और लैलतुस सक भी फरमाया कि यह रात दस्तावेज की रात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये रात रहमत की रात है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बंदों के लिए आम माफी का ऐलान फरमाते हैं, बंदों को बख्शते हैं, बंदों के गुनाहों को माफ करते हैं और उनको जहन्नम से छुटकारा अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शबे बारात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमत की नजर फरमाते हैं और बनो कलब के बकरियों के बालों की मिकदार में बंदगान खुदा की मगफिरत होती है कि ये रात रहमत की मगफिरत की रात है। इस रात को हम अल्लाह की इबादत में और अल्लाह ताला से दुआएं मांगने में, मगफिरत तलबी के अंदर इस रात को हम गुजारे। और ये रात वो रात है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 शाबान को अल्लाह ताला के दरबार में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे आमाल पेश किए जाए तो मैं रोजे से रहूं। गर्जिए ये बजट की रात है, दस्तावेज पेश होने की रात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 15 शाबान को साल भर का जो है दस्तावेज फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसमें से जो मरने वाले हैं उनकी भी लिस्ट दे दी जाती है और जो दुनिया में आने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं, उनकी भी लिस्ट और फहरिस्त फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। इसी तरीके से कायनात के सारे निजाम का दस्तावेज फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। गर्ज ये रात दस्तावेज के पेश होने की रात है। इस रात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगी है और अपने उम्मत को एक तरीका बताया है कि हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगा करें। अर्ज़ करना यह है कि इस रात को हम किस तरीके से गुजारे। उलमा किराम फरमाते हैं इस रात की कोई मखसूस इबादत नहीं है, अलबत्ता मुख्तलिफ इबादतें जो शरीयत इस्लामी ने बतलाई है वो इबादतें हम अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें, सूरे यासीन हम इसमें पढ़ सकते हैं, सूरे वाक़िया पढ़े, सूरे मुल्क पढ़े। कुरान करीम की तिलावत से हम जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से इस रात के अंदर हम दरूद शरीफ का एहतमाम करें, दरूद इब्राहिम का एहतमाम करें या जो भी दरूद आपको आता है उस दरूद का हम एहतमाम करें। कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत पर एहसानात है उन एहसानात को अपने दिल दिमाग में इस्तेहज़ार के साथ हम दरूद शरीफ भी पढ़े। ये रात इबादत की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15वीं शब जब होती है तो अल्लाह तबारक व तआला का नुज़ूल इजलाल आसमान दुनिया पर होता है। वहां से निदा लगाई जाती है हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर ला, है कोई जो गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। फरमाया हल मिन मुस्तरज़िक़िन फअरज़ुक़ ला, है कोई रोजी का तलबगार कि मैं उसके रोजी में कुशादगी करूं। गर्जिए ये रात
رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ندا لگتی ہے کوئی اللہ کے دربار میں مانگنے والا کہ دامن کو خیر سے بھر دیا جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ رات مسلسل اللہ کی رحمت اس میں برستی ہے اور بندگان خدا اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا التواب الرحیم، میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے دو چار ہے، ہر امتی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے دربار میں وہ پہنچے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور امت کی جو ہے خوشحالی کے لیے اور امت کی سربلندی کے لیے اللہ کے دربار میں دعا مانگے۔ اس رات کی جو عبادتیں ہیں وہ انفرادی عبادتیں ہم کو کرنا ہے، انفرادی طور پر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے بندوں کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور ان کے دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے، تو ہمیں بھی یہ طریقہ ملا ہے اس رات کو ہم غنیمت جانے، اپنی مغفرت کا سامان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ گناہوں میں دو نمونے ہیں، ایک تو گناہ کبیرہ ہے، دوسرا گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ تو نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ بہرحال اس رات کے اندر کچھ ایسے بدنصیب بھی ہے جو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس رات کی عمومی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس عمومی رحمت سے بھی محروم ہوتے ہیں؟ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس رات کی عمومی رحمت سے جو محروم رہتے ہیں وہ مشرکین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے مشرک محروم رہتا ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو معاف نہیں فرمائیں گے، تو مشرک توبہ و استغفار نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس رات کے فضائل سے، اس رات کے برکات سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص بھی محروم رہتا ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ تو دو مسلمان جو آپس میں رنجش رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کپٹ رکھتے ہیں، ایسے دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کینے سے باز نہ آ جائے، جب تک کہ وہ اپنے کینے سے توبہ نہ کر لے۔ تو دوسرا محروم وہ ہے جو دل کے اندر رنجش رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ تیسرا وہ نافرمان ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے رہتا ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کو ناراض کرنے والا، وہ بھی آج اللہ کی عمومی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بھی توبہ کر لیتا ہے، ماں باپ کو راضی کر دیتا ہے، ماں باپ کو خوش کر دیتا ہے، تو وہ بھی رحمت سے جو ہے اب فیضیاب ہو جاتا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے وہ قطع رحمی کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آج کی 15 شعبان کی عمومی برکت سے یہ بھی محروم رہتا ہے۔ اگر یہ بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے آغوش رحمت میں اس کو بھی جگہ مل جاتی ہے۔ اسی طریقے فرمایا شراب کا عادی، مدمن الخمر، شراب کا پینے والا اور شراب کی عادت اور لت میں پھنسا ہوا آدمی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بھی جو ہے عمومی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا مسبل الازار، اپنا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہے فَهُوَ فِي النَّارِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ آدمی اپنے تہبند کو ٹخنوں کے نیچے نہ لٹکائے۔ مسبل الازاری، پاجامے کو یا پتلون کو یا تہبند کو لٹکانے والا بھی
اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو محروم لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آخر میں فرمایا عراف، جو ایسا آدمی جو غیب کی باتیں بتلانے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ غیب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی عراف ہے، غیب کی جھوٹی موٹی باتیں بتلانے والا ہے، اس کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو یہ آدمی بھی آج کی عمومی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور اللہ کے دربار میں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں جو ایک دعا ہے، بہت اہم اور ضروری دعا ہے، وہ دعا آپ خلوص دل سے مانگا کرے، وہ ہم کو یاد بھی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، آپ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھے اس کو اسلام پر قائم دائم فرما، زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا، اے اللہ آپ ہم میں سے جس کو بھی وفات عطا فرمائے، جس کو بھی جو ہے اپنے پاس بلا لے، فتوفہ علی الایمان، تو اس کو ایمان پر اس کی وفات عطا فرما، اس کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔